السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. معزز حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، گزشتہ دروس میں توحید الوہیت اور پھر اس کے بعد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ارکان اور اس کے شروط سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے متعلق جو قرآن و حدیث میں فضیلت آئی ہے اس کلمے کی، وہ بیان کرنا باقی رہ گیا تھا. اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ آپ غور کریں گے قرآن و حدیث میں جہاں مسلمانوں کو کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، کسی بات کی ترغیب دی گئی ہے، تو اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. فضیلت سے لوگوں کو رغبت ملتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، ان کو اس کے نتیجے کا اور انجام کا صحیح علم ہوتا ہے. تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو نہایت ہی عظیم کلمہ ہے، دین اور ملت کی یہ اساس اور بنیاد ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. منافقین نے بھی کلمہ توحید کا اقرار کیا، جس کی بنیاد پر وہ اسلامی معاشرے میں مسلمان سمجھے جاتے تھے. لیکن وہ دراصل مسلمان نہیں تھے، منافق تھے. تو اس پر دین و ملت کی جو کے اساس اور یہ بنیاد اسے قرار دیا گیا، اس پر ہی اسلام کی، مسلمانوں کی اسلامیت کا اور لوگوں کی اسلامیت کا انحصار، اعتبار کسی شخص کے مسلمان ہونے کا اسی وقت ہوگا جب وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لے. تمام انبیاء کرام، تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا اور انبیاء کرام کی بعثت کا جو مقصد ہے، ان کے آنے کا دنیا میں مقصد ہے، وہ یہی ہے. ان کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ان کی دعوت کا خلاصہ ہے. گرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. سب کی دعوت، سب نے سب سے پہلے اپنے قوم کو، اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے ملک والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے خاندان اور بستی والوں کو، اپنے گھرانے والوں کو جس چیز کی طرف دعوت دی وہ توحید ہے. پوری زندگی ان کی توحید بیان کرتے ہوئے گزر گئی، توحید کے لیے مجاہدہ کرتے ہوئے گزر گئی. تو انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ بھی یہی، آسمانی کتابوں کے نازل کیے جانے کا مقصد بھی یہی. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید کا اقرار کر لینا نجات کے لیے کافی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں، بلکہ دنیا جہاں میں آپ دیکھیں، جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، وہاں آپ کو شرک ملے گا، بدعات ملے گی، خرافات ملے گی. کیوں؟ باوجود کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، باوجود کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، باوجود کہ وہ حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، شرک کیوں کر رہے ہیں؟ بدعات میں کیوں ہیں؟ خرافات کیوں انجام دے رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید کو صرف پڑھ لے رہے ہیں. بس صرف کلمہ توحید کا اقرار، اس کا پڑھ لینا، اس کا اثبات، یہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. بچے کو بھی رٹا دیں گے کلمہ توحید، وہ بھی رٹ لے گا، لیکن جب تک اس کا شعور نہ ہو، اس کی فہم نہ ہو، اس کی سمجھ نہ ہو، تب تک صحیح معنی میں کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر صرف پڑھ لینا ہی کافی ہوتا، اقرار کر لینا ہی کافی ہوتا، تو کفار مکہ بھی اقرار کر کے نجات پا لیتے. مدینہ کے یہود، مدینہ کے نصارہ، مدینہ کے مشرکین جو تھے وہاں پہ، وہ بھی اقرار کر لیتے. انصار نے اسلام قبول کیا، شرک بت پرستی کی زندگی کو انہوں نے خیر بات کہا، چھوڑ دیا، اس کے لیے انہیں کتنی قربانی دینی پڑی.
انہوں نے کلمہ توحید کو سمجھا ہوگا، اس کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، عملی زندگی ڈھالی، تب انہیں وہ مقام ملا، تب انہیں انصار کو وہ مقام ملا، صحابہ کرام کو، مہاجرین کو وہ مقام ملا۔ ورنہ کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ جانتے تھے کہ اس کلمے کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس کلمے کو پڑھا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا جائے۔ ان تمام بتوں کو چھوڑنا ہو جو خانہ کعبہ میں 360 بت بنا رکھے تھے، ان تمام کو چھوڑنا ہوگا اور صرف ایک اللہ کے آگے جھکنا ہوگا۔ اس لیے وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو کلمہ توحید کا صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان معانی کو، اس کے مفاہیم کو سمجھنا ہے، اس کے تقاضے کو ادا کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا ہے، تب جا کر یہ نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا سے اٹھے گا، اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی موت، اس کی وفات کلمہ توحید پر ہوئی، تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ۔ جس بندے نے اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اسی لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار دی، یہاں تک کہ اس کی موت بھی ہوئی جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا دخل الجنہ، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ زندگی میں گناہ ہو، ہر گناہ کی اپنی قباحت ہے، ہر گناہ کی اپنی خرابی ہے، اس کی سزا متعین ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کی مغفرت بھی بہت بڑی ہے۔ لیکن اگر شرک کا گناہ ہوگا، شرک کی برائی ہوگی، شرک کا شر ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس شر کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دوسری چیز، جہنم سے اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بندے کو آزاد کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے کلمہ توحید کو سمیٹ لیا، بچا لیا، محفوظ کر لیا، اس کی حفاظت کرنی سیکھ لی، اس کے منافی جو امور ہیں ان امور سے اپنے دامن کو بچا لیا اور کلمہ توحید کے مطابق ہی، اس کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لی، یہاں تک کہ ہماری موت بھی اسی پر ہوئی، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جہنم کو حرام قرار دیا جس نے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا اور اس کے علاوہ جتنے معبودان ہیں سب کو جھٹلا دیا، دلوں سے، زبان سے، سب سے، عمل سے بھی، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رضا کا طلبگار رہا، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی اسے مطلوب رہی۔ تیسری فضیلت کلمہ توحید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی چوڑی حدیث شفاعت سے متعلق بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری و مسلم صحیحین کے اندر۔ اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمام لوگ جنتی پہ جنت کا فیصلہ جنتیوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت ہوگی امت محمدیہ کے ان افراد کے لیے جو وقتی طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جھونکے گئے ہوں گے، تو ان کو نکال دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے، کیونکہ وہ موحد رہے، ان کی زندگی پوری کی پوری توحید کے مطابق، یہاں تک کہ موت بھی توحید پر ہوئی، ان کے لیے خصوصی شفاعت ہوگی کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخْرِجُوا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں، جن مؤمنوں کے دلوں میں، جن موحدین کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں جہنم سے نکال دو۔ جنہوں نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری، ان کی موت بھی لا الہ الا اللہ پر نکالی، چن چن کر فرشتوں ان کو جہنم سے نکالیں گے اور ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیا جائے گا۔ جہنم سے اللہ رب العالمین رہا بھی کرے گا ان لوگوں کو، جہنم سے ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی۔
گرچہ وقتی طور پر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ خصوصی شفاعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگوں کو حاصل ہوگی کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے والے کو۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو گناہ کی وجہ سے جہنم کے مستحق تو ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے بالکل بچا لیے جائیں گے، بالکل بچا لیے جائیں گے، اور ان کے گناہوں پر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش کا پروانہ انہیں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سرے سے جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت کی بنیاد پر۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث میں فرمایا اسعد الناس بشفاعت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ وہی اٹھائیں گے قیامت کے دن، سب سے زیادہ کامیابی انہی کو ملے گی من قال لا الہ الا اللہ، جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اس کے معنی کو بھی سمجھا، اس کے تقاضے کو بھی پورا کیا، اس کے مطابق پوری زندگی یہاں تک کہ موت تک اپنی پوری زندگی ڈھال دی، اسی پر مرا بھی وہ، اسی پر اس کا جنازہ بھی اٹھا، تو قیامت کے دن سب سے زیادہ کامیاب لوگ یہی ہوں گے جن کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے بچا کر سیدھے جنت میں لے جائے گا۔ اور آج بات کی جاتی ہے مسلمانوں کی یکجہتی کی، مسلمانوں کی اتفاق کی، کہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کیسے بڑھے، مسلمان ایک جھنڈے تلے کیسے آئے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر کیسے آئے۔ لوگ اس گتھی کو سلجھا نہیں پا رہے ہیں اور قیامت تک سلجھا نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ توحید پر نہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ جوجھ رہے تھے مشرکین کے درمیان، منافقین کے درمیان، یہود کے درمیان، مدنی زندگی میں، مکی زندگی میں، یا ایھا المدثر آپ نے خطاب کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، توحید کی دعوت، وربک فکبر، اپنے ایک رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ جب تک ایک رب کے بارگاہ میں لوگ نہیں آئیں گے، ایک رب کی توحید کا اقرار نہیں کریں گے، اسی کو اپنی زندگی کا، اپنی موت کا، اپنے معاملات کا مالک نہیں سمجھیں گے، اپنا خالق نہیں جانیں گے، اپنا معبود، اپنا مطاع، اپنا مالو نہیں سمجھیں گے، تب تک دنیا کے مسلمان کبھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں آتے۔ آج دنیا میں 70 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن وہ سب کے سب جو دشمنان ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے، ان کے آگے کٹھ پتلی بنے ہوئے ہوں گے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ دنیا جہاں میں جو سلوک ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ معاملے روا رکھے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کے لیے جو منصوبے بنا جا رہے ہیں، مسلمانوں کو جو معاملات درپیش ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے، مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم توحید کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، توحید کا درس ہم نے بھلا دیا ہے، توحید کے تقاضے کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اصل توحید ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو متحد رہنے کا یہی فارمولہ بتایا ہے کہ توحید پر مسلمان آ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان تمام لوگوں سے جو کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتے ان سے برسر پیکار رہوں، ان سے لڑتا رہوں، ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں، یہاں تک کہ وہ سب کی سب لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس کلمہ توحید کے وہ مقر ہو جائیں، اقرار کر لیں، قائل ہو جائیں، مان لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت پر شفیق تھے، رحیم تھے، مہربان تھے، آپ ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ۔ آپ فرمانے کہ فمن قالها، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا فمن قالها، جس نے ایسا کہہ دیا، فقد عصم منی ماله ونفسه، تو دنیا میں بھی اس کی جان بچ جائے گی، اس کا مال بچ جائے گا، اور وہ بحقہ، جس چیز کا وہ اقرار کر رہا ہے، اسلام کی جن باتوں کا وہ اعتراف کر رہا ہے، اس کے حقوق کو بھی ادا کیا، نماز کا اقرار کر رہا ہے، نماز کو پڑھے، زکوٰۃ کا اقرار کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرے، جو اس کے مال پر اس کا حق ہے وہ ادا کرے، وہ بحقہ، اس کے حق کے ساتھ، مال بھی بچے گا، جان بھی بچے گی، مسلمان اس کے خلاف زبان سے بھی، ہتھیار سے بھی، اور کسی طور پر اس کے خلاف جہاد نہیں کریں گے۔ جب لوگ توحید پر ہو جائیں گے،
اپنے عمل کی بھی اصلاح کر لیں گے، اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کر لیں گے، اپنے معاملات اور احوال کی بھی اصلاح کر لیں گے، تو سب بالکل بری ہو جائیں گے، ذمہ دار وہ اس ذمہ داری سے نکل جائیں گے. فقد عصم منی مالہ ونفسہ، اور وحسابہ علی اللہ، اللہ رب العالمین کا ان کا حساب کیا جائے گا ان کے اقرار کی بنیاد پر. اور توحید کا ایک چھٹا فائدہ، آخری فائدہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا. آج آپ دنیا جہاں میں دیکھ لیں، ہر جگہ دنیا امن و امان، شانتی اور سکون کے لیے ترس گئی ہے، اور اس کی متلاشی کہ امن و امان کہاں، خوشحالی کہاں ہے، سکون کہاں ہے. لوگوں کو آج اپنے گھروں میں سکون نہیں مل رہا ہے. امن و امان تو اپنے بستی تو دور، اپنے ملک تو دور، اپنا شہر تو دور، گھروں میں امن و امان نہیں ہے. لوگ امن و امان تلاش کرنے کے لیے گھروں کو بھی خیر آباد کر رہے ہیں. گھروں میں بھی امن و امان نہیں ہے، بستیوں میں نہیں ہے، شہروں میں نہیں ہے، ملک میں نہیں ہے. امن و امان دنیا تلاش کر رہی ہے اور اس امن و امان کی بات کہہ رہی ہے، لیکن یہ امن و امان کہیں بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا. آج دنیا جہاں میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر جانب آپ دیکھ لیں بدامنی، فتنہ فساد، خون خرابہ، لوٹ مار. اور مسلمانوں کا کیا، انسانوں کا خون ایسا بہ رہا ہے جیسے معلوم پانی. امن و امان، سکون، خوشحالی، شانتی نفس کو بھی، انسان کو بھی، جانوروں کو بھی، تمام مخلوقات کو بھی اسی وقت ملے گی جب توحید پر سب آ جائے. اپنے ایمان کو ظلم سے پاک کر لیں، شرک سے پاک کر لیں. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کی خوشخبری ہے. اللہ رب العالمین یہ خوشخبری سنا رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم فاولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کی کو وہ ظلم سے اس کی آمیزش نہ ہونے دیں، اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملائیں، ظلم سے محفوظ رکھیں، ظلم سے بچائے رکھیں. ظلم کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ تو ان پر بڑی شاذ گزر رہی ہے. ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں اپنے جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کسی بندے پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کسی مخلوق پر ظلم ہو جاتا ہے. تو ظلم کو اگر ایمان کے ساتھ اس کی آمیزش ہوگی تو ہم لوگوں کا انجام تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. اور ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر یا کسی پر ظلم نہ کرتا ہو؟ ظلم سے کس کی ذات محفوظ ہے انسانوں میں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ ظلم شرک ہے. یہ ظلم شرک ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے، جس خالق نے آپ کو یہ جسم سے نوازا ہے، آپ کے لیے مخلوقات کو مسخر کر دیا ہے، آپ کے لیے پوری دنیا کو بنایا ہے، سب کو آپ کے آگے جھکا دیا ہے، آپ کے تابع کر دیا ہے، اسی کے آپ نافرمانی کر رہے ہو، توحید کا انکار کر کے، شرک کی زندگی گزار کے، بدعات کی زندگی گزار کے. سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان کی وہ شرک سے نہ ملنے دیں، ظلم سے نہ ملنے دیں، محفوظ رکھیں. ولم یلبسوا ایمانهم، ان کے ایمان کی آمیزش ظلم سے نہ ہو. فاولئک لهم الامن، تو ایسے معاشرے میں جو لوگ اقرار کر لیں، ایسے محلوں میں، ایسے گھروں میں، ایسے بستیوں میں، ایسے علاقوں میں، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، خوشحالی. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ توحید کی برکت ہے، توحید کی برکات ہیں، برکتیں ہیں، فضیلتیں جو احادیث میں بیان کی گئی اور قرآن میں بیان کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.